بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی یہ اردو کی بک ہے اور آج 5 چیپٹرز کے خلاصے جو ہیں وہ میں ایڈ کر رہا ہوں۔ بچے بار بار کہہ رہے تھے تو آج یہ جو ہے میں نے 5 خلاصے ایڈ کیے ہیں۔ پہلا ہے بوڑھی کاکی کا۔ اس سے پہلے جو 6 خلاصے ہیں وہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے، اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اس کا بھی سارا PDF ورک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو پہلا جو ہے وہ بوڑھی کاکی ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ بوڑھی کاکی آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ بڑھاپا جو ہے بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے۔ ان کے بھی ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی، مطلب اور کوئی کام نہیں تھا، یعنی ان کو اور کچھ نہیں صحیح سے کر سکتی تھی، صرف ایک ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ نہ چل سکتی تھیں، نہ دیکھ سکتی تھیں۔ شوہر کو مرے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا، 7 بیٹے جوان ہو کر وہ بھی مر گئے۔ اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اس بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150 روپے سے کم نہ تھی۔ مطلب اب میں اگر اس کی ریڈنگ کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور ہمیں ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہیں کرنی۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو 5 خلاصے ہیں، لب لباب یہ ہے کہ خلاصہ آپ کو پتہ ہے بچپن سے آپ لوگوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ چیپٹر کے کویسچن کے جتنے بھی آنسر ہوتے ہیں وہ اس چیپٹر کا خلاصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچپن سے چھوٹی کلاسز سے بچوں کو یہی تربیت دی جاتی ہے، اور بچے بھی یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں۔ تو لیکن اس میں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ خلاصے کے بارے میں جو میں بتاتا ہوں کہ بھائی آپ پورے چیپٹر کا احاطہ کریں گے، پورا چیپٹر اس میں آئے گا تو وہ خلاصہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ آنسر لکھ دیے جس طرح سے، یا آنسر ہی آگے پیچھے کر کے لکھ دیے تو خلاصہ نہیں بنے گا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بوڑھی کاکی کا چیپٹر کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، مڈ میں اس کے کیا ہوا تھا، اور اینڈنگ کہاں ہوئی تھی۔ یہ 3 چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ سیانہ بادشاہ، 5 چیپٹر ہیں۔ سیانہ بادشاہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ امیر باپ ہوتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، اور مرنے سے پہلے وہ چاروں بیٹوں کے لیے ایک ڈرامہ، اس کو آپ کہہ لیں ڈرامہ کے لیے جو ہے وہ کام کرتا ہے کہ چاروں دیگیں جو ہیں وہ پائے کے نیچے دفن کر دیتا ہے، اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے، اور ان کو پھر کہتا ہے چن لو۔ چننے کے بعد جو ہے 2 کو تو سامنے نظر آ جاتے ہیں، ہیرے جواہرات اور سونا، وہ تو خوش ہو جاتے ہیں۔ 2 کو سمجھ میں نہیں آتی، ایک میں سوکھی ہڈیاں ہوتی ہیں اور دوسرے میں مٹی۔ اب یہ ایک لوک کہانی ہے، پرانے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، عجیب کہانی ہے۔ حالانکہ وہ چاہتا تو بیٹوں کو بتا دیتا بھائی یہ چیز تمہاری ہے، یہ چیز تمہاری ہے، جب یہی چیزیں کرنی تھیں بعد میں ان کو پریشان کرنا۔ تو چلو خیر، وہ تو جو بھی ہوا، آپ کے لیے بھی ایک مطلب سبق دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پیسے کے پیچھے لڑنا نہیں چاہیے۔ تو پھر ایک عقل مند بادشاہ نے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر دیا۔ مٹی کا مطلب تھا زمینیں، اور ہڈیوں کا مطلب تھا چوپائے جانور، یعنی مویشی، مال مویشی ہم جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر تھا، تو یہ اس کے بارے میں ہی ہم نے اس میں خلاصے میں لکھا ہے۔ آپ اس کو جو ہے اپنے الفاظ میں دیکھیں، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چیپٹر بہت اچھا پڑھا ہوگا نا، میں عموماً یہ بات کرتا ہوں، تو اردو اور اسلامیات تو کم سے کم آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شہید۔ شہید کا بھی آپ کو پتہ ہے اس میں بھی کریکٹر بہت کم سے ہیں، ڈرامہ ہوتا ہے، شہید بھی ڈرامہ ہے۔ یعنی ایک جاوید ہے، ایک اس کی بہن رضیہ ہے، ایک اس کی اماں فاطمہ ہے، ایک اس کا ابا ہے، اور ایک پڑوسن شاداں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 کریکٹر ہیں۔ جاوید جو ہے 1965 کی جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، اور اس کی جو 6 دن تھا، 6 سپٹمبر، تو یہی اس کی سالگرہ کا بھی دن تھا۔ تو 1965 یعنی 6 سپٹمبر 1965 والے دن اس کو فوج بلا لیتی ہے، اور وہ محاذ پر جا کر شہید ہو جاتا ہے۔ تو اگلے سال جب سالگرہ آتی ہے، یعنی 6 دسمبر 1966 کو، تو اس کی بہن اس کو یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے، تو اچانک جاوید آتا ہے، بہن اس کو اس کا ہار پہنا دیتی ہے، جو ہار اس کو پہنانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے، لیکن وہ کسی اور کو نظر نہیں آتا، صرف بہن کو نظر آتا ہے۔ تو وہ بعد میں جو ہے بہن سے جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ خون کا یہ پورا اپنے چیپٹر پڑھ رکھا ہوگا۔ اس کے بعد نامدیو مالی۔ بھائی نامدیو مالی بھی بہت اچھا چیپٹر ہے، اس میں بھی بہت اچھا سبق ہے کہ کام کرنا چاہیے، اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے۔ کوئی آپ کی تعریف کرے نہ کرے، آپ کو اس سے کچھ نہیں لینا، آپ اپنے کام کو جو ہے نا بڑی سلیقے سے اور بڑی محنت سے آپ کریں، تو دنیا خود بخود آپ کی تعریف کی مطلب ان کو کرنی پڑے گی۔ تو اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ بھائی یہ مالی تھا اور اپنے کام میں مگن رہتا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا یعنی حقوق العباد بھی اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ بھی اس کا اچھا تعلق تھا،
پودوں کی بھی بہت دیکھ بھال کرتا تھا اور اتنا کام میں مگر رہتا تھا کہ جب مکھیوں نے اس پر حملہ کیا تو اس بیچارے کو بھاگنے کا بھی موقع نہ ملا، جبکہ دوسرے مالی وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تو اس طرح مکھیوں کے زیادہ کاٹنے سے اس بیچارے کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی۔ یہ چیپٹر بھی آپ نے پورا پڑھ رکھا ہوگا تو آپ اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں لکھنے سے پہلے ابھی سے پریکٹس کریں۔ لاسٹ چیپٹر ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری جو ہے یہ سفر نامہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، حالہ اس کو کہتے ہیں ویسے تو اپنے جو قلم بند، یعنی جو بھی آپ نے کہیں دیکھا ہو اس کو اپنے الفاظ میں، یعنی اپنی آپ بیتی اس کو بولتے ہیں، اس کو قلم بند کرنا۔ تو ان کے ساتھ آپ بیتی، یہ ڈپٹی کمشنر تھے، ان کے ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا کہ سفر سے آ رہے تھے تو رستے میں کہیں رکے، ایک سرکاری رہائش گاہ دیکھی تو وہاں چھت اڑی ہوئی تھی اور یہ وہ انہوں نے پوچھا تو اس سرکاری بنگلے کو دیکھ کر ان کو ایک ڈسپنسری یاد آ گئی، تو وہاں کو انہوں نے قصہ سنایا کہ میں یوں گیا اور ڈسپنسری دور سے استبل لگ رہی تھی گھوڑے باندھنے کی جگہ، لیکن میں اندر گیا تو ایک سرکاری اسپتال تھا، کس طرح جو ہے ڈاکٹر دھوتی بنیان میں اکڑوں بیٹھا ہوا لوگوں کو نسخے لکھ کے دے رہا تھا۔ اسی اسپتال کے اندر اس کی بھینس بھی بندھی تھی اور گندگی تھی، دوائیں تھیں نہیں، کا جی دوائیں تو فنڈ آ جاتا تھا، دوائیں سال کے آخر میں آتی تھیں اور لوگ وہاں جو ہے صرف نسخے، یعنی تعویذ کے طور پر نسخے استعمال کیے جاتے تھے۔ اور انہوں نے جو بھی وہاں حالات دیکھے انہوں نے اپنے قلم بند کیے اور نیکسٹ ٹائم وہ گئے تو جس پیج پہ انہوں نے اپنے ویو دیے تھے وہ وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کا یہ بھی چیپٹر آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، یہ خلاصے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیے گا، نیکسٹ جو رہ گئے ہیں خلاصے انشاءاللہ وہ بھی جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔